اچھا علی بھائی، ابھی بات چلی ہے یزید کی، تو اس میں ذرا اس بات پہ بھی روشنی ڈال دیں گے. انہوں نے ایک کارنامہ مدینے میں بھی کیا تھا جس کو واقعہ حرا کے نام سے جانا ہاں جی، جاتا ہاں جی. ہے. تو اگر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے تو لوگوں کے علم میں آ جائے گی یہ بات. میرا دیکھیں یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے، اس میں ایک ہم نے ٹاپک 1 اینڈ پہ جا کے یزید کے 3 سیاہ کارنامے، اس پہ میرا کلپ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. یزید کے 3 برے کرتوت. ہوا یہ تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. بیعت توڑی تو اس نے کہا چونکہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو اس لیے یزید نے پھر چڑھائی کی تھی، اور اس میں مدینہ شریف کی حرمت پامال ہوئی. خود آپ یعنی ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھ لیں، البدایہ والنہایہ میں ان کی تاریخ میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ مدینہ کی عورتیں جو تابعین تھیں ایٹ لیسٹ، یعنی وہ پریگنٹ ہو گئیں. یزید کی فوج نے جو کچھ کیا، 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے رکھے، مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی. یہ تو ساری باتیں جو خود یہ شامی ہے یہ ابن کثیر، اور اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ امیر شام کا دفاع کرے، لیکن ان معاملات میں اس نے دفاع نہیں کیا. واضح لکھا ہے اس نے، ابن کثیر نے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے وہ تفسیر ابن کثیر بھی لکھی ہے. اور دوسری طرف چونکہ مکے کے اندر ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے خلافت قائم کر لی تھی، تو یزید نے ان کے اوپر بھی چڑھائی کروائی. خانہ کعبہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، خانہ کعبہ کے اوپر پتھراؤ کیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا، اس میں اس کا ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی. اسی دوران یزید مر گیا، تو پھر 9 سال تک ان کا وہ خلافت والا معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کیا، خانہ کعبہ پہ لاش ٹانگ دی دروازے پہ. وہ پورا میرا کلپ آپ دیکھیں نا، آل امیہ کا دہشت گرد حجاج بن یوسف، تو وہ سب کچھ میں نے پوری ہسٹری بیان کی ہے صحیح مسلم سے، حکمرانوں کی لکھوائی تاریخ سے نہیں، صحیح مسلم شریف سے. ٹھیک ہے.